بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تیار ہے ساتھی؟ جی جی طيبة النشر یا طيبة النشر فی القراءات. یہ امام جزر رحمہ اللہ کی نظم کردہ نظم ہے، اور جزر رحمہ اللہ نے جب کتاب النشر لکھنی شروع کی تو کچھ مہینے بعد طیبۃ النشر میں اس کتاب النشر کا نظم کرنا بھی شروع کیا، اور کتاب النشر کے ختم ہونے سے پہلے 3-4 مہینے پہلے یہ نظم مکمل ہو گئی طیبۃ النشر، اور اس میں 1015 اشعار ہیں. 1015 اشعار اس میں ہے، اور 10 قراء کی قراءات اس میں ذکر ہے. آپ کو یاد ہوگا اپنے شاطبیہ پڑھی ہے، اس میں صرف 7 قراء کی قراءات تھی اور 1173 اشعار تھے. پھر الدرۃ المضیہ آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں 240 یا 241 اشعار تھے. تو وہ کل ملا کر تقریباً بن جاتے ہیں 100 سے اوپر چلے جاتے ہیں، 13-14. اور جزر رحمہ اللہ نے وہی جو شاطبیہ اور درہ میں ذکر ہوئی ہیں اس پر زائد کردہ وجوہ کے ساتھ 1015 اشعار میں وہ قراءات بیان کی ہیں. تو یہ انتہائی مختصر قصیدہ ہے، اور قراءات جو شاطبیہ اور درہ میں ہیں اس سے کئی چند زیادہ قراءات اس میں ذکر ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ الکتاب. قال محمد هو ابن الجزری، کہا محمد جو مشہور ابن الجزری یا جزری سے، یا ذا الجلال ارحمہ واستر واغفری، اے خدائے ذوالجلال تو جزر رحمہ اللہ پر رحم فرما اور اس کی پردہ پوشی فرما، واغفری اور اس کی مغفرت فرما. الحمدللہ علی ما یسرہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں. علی ما یسرہ، اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے آسان فرمایا. من نشر منقول حروف العشرہ، اس نظم کو کتاب نشر سے جو قراءات عشرہ میں منقول ہے. علامہ یسرہ، اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. اس بات پر اللہ کی حمد ہے کہ انہوں نے آسان کیا من نشر، کتاب النشر سے منقول حروف العشرہ، حروف عشرہ یعنی قراءات عشرہ منقول کرنے پر، یعنی کتاب النشر سے اس نظم کے ذریعے منقول ہو گئی اور آسان کر دیا اللہ نے. ثم الصلاۃ والسلام السرمدی، پھر درود و سلام نازل ہو السرمدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی النبی المصطفیٰ محمدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ آپ کی آل پر، وصحبہ آپ کے صحابہ پر، ومن تلا اور جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، کتاب ربنا ہمارے رب کی کتاب کو، علی ما انزل تجوید کے موافق، اس طریقہ پر جس پر اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے اسی طریقہ سے قرآن مجید کو تلاوت کیا تو ان پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو. وبعد، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حمد اور صلاۃ کے بعد یہ بات جاننا چاہیے، فالانسان لیس یشرف، کہ انسان بزرگی اور شرافت حاصل نہیں کر سکتا
الا بما يحفظه ويعرف، مگر اس کتاب یعنی قرآن مجید کو یاد کرنے سے، ویعرف اور اس کے احکام پہچاننے سے، اگر انسان کو شرف اور عزت حاصل ہو سکتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کی حفظ، اس کے علم کے ذریعے اس کو یہ بزرگی اور شرافت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اس کا حفظ، اس کے علوم کا حفظ، اور اس کا جو جتنے بھی احکام ہے علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، قراءات کے حوالے سے، اللہ تعالی وہ تمام ہمیں نصیب فرمائے۔ لذا کان حامل القرآن، تو جب انسان قرآن مجید کی وجہ سے عزت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی یہ مثال فرما رہے ہیں کہ اسی لیے لذا کا، اسی لیے کان حامل القرآن، یہ جو قرآن شریف کے حاملین ہیں، جو اس کے علوم حاصل کرنے والے ہیں، حفاظ کرام ہے، قراء کرام ہے، اشراف الامتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں بزرگ ترین ہیں، اولی الاحسان اور خلوص والے ہیں۔ یہ حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، تو جزرحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو شرافت ملی ہے، جو عزت اور بزرگی ملی ہے، یہ قرآن مجید کی وجہ سے ملی ہے۔ اسی طرح وَإِنَّهُمْ فِي النَّاسِ أَهْلُ اللَّهِ، یہ بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، تو اسی طرف اشارہ ہے کہ وَإِنَّهُمْ فِي النَّاسِ أَهْلُ اللَّهِ، بلا شک و شبہ یہ جو حاملین قرآن ہیں اللہ رب العزت کے اہل ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّنَا بِهِمْ يُبَاهِي، اور بے شک ہمارا پروردگار قیامت کے دن فرشتوں کے سامنے ان حفاظ اور ان قراء اور ان حاملین کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے کہ دیکھیں یہ میرے وہ بندے ہیں جس کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ یہ قتل کریں گے، یہ فساد برپا کریں گے، تو یہ قرآن شریف کے حاملین ہیں۔ وقال فی القرآن عنہم، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان اہل اللہ، ان حاملین قرآن کے اوصاف کے بارے میں فرمایا ہے۔ وقال فی القرآن عنہم، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان حاملین کے بارے میں فرمایا ہے۔ وکفا، اور یہ بات کافی ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے تو کافی ہے، اتنی بات بأنہ اورثہ، کہ اللہ رب العزت نے ان حاملین کو وارث بنایا ہے اپنے کتاب کا، من اصطفیٰ، ان لوگوں کو پسند کر کے چن لیا ہے لوگوں میں، اور یہ بھی سورہ فاطر کی آیت ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے، تو یہ جو فضیلت اللہ رب العزت نے ان حاملین کو دی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں میں ان کو چنا ہے اپنے لیے، قرآن کے لیے، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ وَهُوَ فِي الْأُخْرَى شَافِعٌ مُشَفَّعٌ فِيهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ يُسْمَعُ، وَهُوَ فِي الْأُخْرَى، اور یہ قرآن مجید آخرت میں سفارش کرے گا، مشفع، اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، فیہ، اس قاری کے بارے میں، قرآن مجید وہ اس کے لیے سفارش کرے گا۔ شاطبیہ میں تَيُنَاشِدُ فِي إِرْضَائِهِ لِحَبِيبِهِ وَأَجْدِرْ بِهِ سُؤْلًا إِلَيْهِ مُوَصَّلًا، تو قرآن مجید اللہ رب العزت سے فرمائے گا کہ میرے جو دوست ہے اس سے راضی ہو جا، اس کو کپڑے پہنا، اس کو جنت میں داخل فرما، تو اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ يُسْمَعُ، اور قرآن شریف کی جو بات ہے یعنی شفاعت کی، تو اپنے قاری کے لیے جو سفارش کرے گا، یسمع،
اس کے لیے ضرور سنی جائے گی. اللہ رب العزت اس کی بات کو ضرور سنے گا قرآن مجید کی. اور حدیث شریف میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے سفارش کی تو اس نے نجات پائی. اور شاطبیہ میں اب پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ مضبوط سفارشی ہے. وَإِنَّ کتاب اللہ اوثق شافع، مضبوط سفارشی ہے، کیونکہ قرآن جس کی سفارش کرے گا تو وہ 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہی اللہ رب العزت نے کی ہوگی ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. اللہ رب العزت یہ تمام جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. فرماتے ہیں یعطا بہ الملک، اس قاری کو دیا جائے گا، بھی اس قرآن مجید کی وجہ سے، الملک مع الخلد، جنت کا جو ملکیت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے اس قاری صاحب کو دیا جائے گا کہ یہ جنت تمہارا ہے ہمیشہ کے لیے. اذا توجہ، جب اللہ رب العزت پہنائیں گے اس قاری صاحب کو تاج الکرامت کذا، عزت کا تاج اسی طرح، اور اسی طرح کا تعلق نیچے سے ہے یقرا. لیکن یہاں تک اتنی بات ہے کہ اس قاری صاحب کو جو حاملین قرآن ہیں ان کو جنت کا جو ملکیت ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے سپرد کیا جائے گا، اور جو کرامت کا تاج ہے، عزت کا تاج ہے، اس کو قاری صاحب کو پہنایا جائے گا. کذا یقرا، اسی طرح یہ قاری صاحب قرآن مجید پڑھتا جائے گا، وَيَرْقَى، اور چڑھتا جائے گا، درج الجنان، جنتوں کے درجوں پر، وَأَبَوَاهُ مِنْهُ يُكْسَيَانِ، اور اس قاری صاحب کے والدین کو بھی اعزاز سے وہ نوازا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ یکسیان، اس کو لباس پہنائے جائیں گے، قیمتی لباس وہ پہنایا جائے گا ان کے والدین کو. تو جب اتنی باتیں ہیں کہ قرآن مجید کی وجہ سے انسان کو عزت ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو جزر رحم اللہ فرماتے فلیحرص، بس چاہیے کہ کوشش کرے حرص کے ساتھ، السعید، وہ سعادت مند طالب العلم، فی تحصیلہ، قرآن مجید کے علوم حاصل کرنے پر، قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرے، اور یہ سعادت مند طالب العلم ہے. ولا یمل قط من ترتیلہ، اور یہ جو قاری صاحب ہیں، جو طالب العلم ہے، یہ قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے سے اکتاتا نہیں ہے. ولا یمل، اور وہ اکتاتا نہیں ہے کبھی بھی، قط، کبھی بھی، من ترتیلہ، قرآن مجید کو تجوید پڑھنے سے. ولیجتہد فیہ، اور چاہیے کہ یہ طالب العلم بھرپور کوشش کرے، فی قرآن شریف کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، وفی تصحیح، اور اس کے صحیح کرنے میں، علی الذی، اس طریقہ پر، نقل من صحیح، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اسی طریقے کے موافق قرآن مجید کو پڑھے، نہ کہ مغنی اور فاسق اور فجار اور ایسے لوگ جو قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھتے ہیں جس پر نازل نہیں ہوا، اس کی طرف نہ جائے، بلکہ اس طریقہ سے تلاوت کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نقول سے ثابت ہیں، اس پر تلاوت کرے. اس کے بعد جزر رحمہ اللہ قراءات کے لیے جو ارکان قراءات ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پھر اگلے سبق میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.